جیسے کہ میں نے یہ کلپ سنی کہ وہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کہتے تھے، تو اس سے ہمارے کشمیر کے اندر بگاڑ آ چکا ہے۔ یعنی آج کے زمانے کے جو علماء ہیں، اپنے آپ کو نام نہاد علماء، اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، چاہے مفتی کہتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں، لیکن وہ ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ کوئی ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے، ان کے خلاف بھی بولتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اسی طرح انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ مسجد میں بھی آج کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث والوں کی مسجد ہے، یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، وہ فلانی مکتب فکر کی مسجد ہے، اس میں مت جاؤ، نماز نہیں آئے گی، وہ نہیں آئے گا۔ تو اس سے ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ آ چکا ہے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی۔ Welcome to Ummati Podcast. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں ہمارے مہمان مکرم، مہمان خصوصی عبدالباری ندوی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت کو نکال کر ہمارے پوڈ کاسٹ میں تشریف لایا، تو آپ کو ہمارے پوڈ کاسٹ کی طرف سے خوش آمدید ہیں۔ جی شکریہ۔ اگر ہم آج اپنے معاشرے کے اندر نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے معاشرے کے اندر فرقہ پرستی عام ہو چکی ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وادی کشمیر کے اندر جیسے بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، تو آج کل ہمارے کشمیر کے اندر بھائی چارہ ہونا چاہیے، یہاں پر اتفاق ہونا چاہیے۔ یہاں پر اتفاق نہیں بلکہ آپس میں آج لڑائی جھگڑا ہوتے ہیں۔ وہ کس چیز پر ہوتے ہیں؟ وہ اسی فرقہ پرستی پر ہوتے ہیں۔ تو باری صاحب، آپ بتائیے کہ آپ کا کیا کچھ کہنا ہے اس فرقہ پرستی کے بارے میں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ کرتا ہوں کہ آپ نے اس ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ آپ نے مجھے یہاں پر دعوت دی۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمارے کشمیر میں ہر طرف فرقہ واریت عام ہو رہی ہے۔ جی، سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں، قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اللہ کی رسی قرآن مقدس ہے، اس کو تم مضبوطی سے تھامو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرق نہ مچاؤ، جماعتوں میں نہ بٹو، بلکہ آپس میں کیا رہو؟ بھائی چارہ بن کر رہو، بھائی بن کر رہو۔ یہ قرآن ہم کو کہہ رہا ہے، لیکن مسلمانوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر دیکھیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تھے تو اس وقت دنیا کا کیا حال تھا؟ ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، لیکن ہر طرف فتنے فساد، لوگ کیا یہی انتشار کا شکار، لڑائی جھگڑے ہر طرف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہی نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ابھی تک جو لوگ انتشار کا شکار ہوئے تھے، فتنے فساد، لڑائی جھگڑے، تو اس دین نے ان کو ملایا۔ انما المؤمنون اخوہ، کہا کہ تم آپس میں بھائی بن کر رہو۔ اور اس وقت لوگ جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ان کو لایا، صراط مستقیم پر کھڑا کیا۔ لیکن آج کل مسلمان یہ چیز بول چکے ہیں، اور اس اسلام نے جو دعوت دی ہے وہ اخوت کی دعوت دی ہے، وہ بھائی چارے کی دعوت دی ہے۔ آپس میں یہ جو دین ہے یہ آپس میں محبتیں بانٹتا ہے، یہ انتشار نہیں بانٹتا، یہ ایک دوسرے کو نہیں کاٹتا، ایک دوسرے کو ملا کر رکھتا ہے، ایک دوسرے کو بھائی کہتا ہے۔ لیکن ہم نے خود یہ جماعتیں بنائی ہوئی ہے۔ حالانکہ علامہ اقبال بھی ان جماعتوں کے بارے میں، ہندوستان کی ان جماعتوں کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ فرقہ ساز اقبال آزری کر رہے ہیں گویا، بچا کے دامن بتوں سے اپنا غبار راہ حجاز ہو جا۔ یہ جو ہندوستان کے جو فرقہ پرست لوگ ہیں، جنہوں نے اپنی جماعتیں الگ کیے ہوئے ہیں، اپنی جماعتوں کے پیچھے جا رہے ہیں اور اپنا ایک سرکل بنایا ہوا ہے، علامہ فرما رہے ہیں آزری کر رہے ہیں گویا کہ یہ ایک فالو کر رہے ہیں۔ ہاں، انہوں نے اپنے بت کو تراشا ہوا ہے، آزری کر رہے ہیں، اپنا بت بنایا ہوا ہے، اور ہر کوئی اپنے اس بت کے پیچھے چل رہا ہے۔
لیکن بچا کے دامن بتوں سے اپنا، غبار راہ حجاز ہو جا۔ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو ان بت پرستوں سے، ان فرقہ پرستوں سے دور رہنا ہے، اور آپ کو ان کا دامن پکڑنا ہے، غبار راہ حجاز، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو فالو کرنا ہے، اس قرآن کو فالو کرنا ہے۔ اگر باری صاحب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے وادی کشمیر کے اندر آج جو ہیں، جیسے کہ کچھ نام نہاد عالم ہیں کہ جو جیسے کہ ہمارے بڑے بڑے اسلاف ہیں، جیسے کہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ تھے، چاہے وہ کس مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے، ہمیں ان کے ساتھ نہیں دیکھنا ہے، بٹ ہمیں وہ دیکھنا ہے کہ وہ ہمیں کیا سکھاتے تھے، انہوں نے اس دین کو کیسے اس کشمیر میں پہنچایا، کہ جب کہ کشمیر کے اندر دین کا نام و نشان ہی نہیں تھا تو انہوں نے اس دین کو یہاں پر لایا، ہمیں سکھایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو آج کے ہمارے معاشرے کے اندر کچھ نام نہاد عالم ہیں کہ جیسے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ وہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کہتے ہیں، وہ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کہتے ہیں، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہو ان نام نہاد عالموں کے لیے؟ دیکھیے آج کل جو کچھ ہو رہا ہے کہ کوئی عالم کسی ایسے ہمارے اسلاف کے بارے میں کہتا ہے جو دنیا سے جا چکا ہے، حالانکہ دین یہ کہتا ہے کہ جو دنیا سے گزر گیا، دنیا سے انتقال کر گیا، اس کے جو اچھائیاں تھی وہ بیان کرو، اس کی برائیاں بیان نہیں کرنی ہے۔ ہاں وہ علماء تھے، لیکن وہ بھی کیا تھے؟ انسان ہی تھے، انہوں نے کتابیں لکھی، دین کا کام کیا، کسی جگہ غلطی ہو بھی سکتی ہے، یہی بشریت کا تقاضا ہے کہ انسان سے غلطی ہو، اللہ تعالیٰ کو وہی پسند ہے کہ غلطی ہونے کے بعد انسان کو رجوع کرنا ہے، انسان کو معافی مانگنی ہے، اور انسان سے غلطی ہوتی رہیں گی ہمیشہ، یہ بشریت کا تقاضا ہے۔ لیکن اب وہ دنیا سے گئے ہیں، آج کل کے علماء ان کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ میں نے خود ایک کی کلپ سنی، وہ کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب گمراہ ہیں، حالانکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کو دین پر لگایا۔ جیسے کہ میں نے بھی ایک کلپ سنی ہے، آج سے 2-3 مہینہ پہلے میں نے ایک فیس بک پر کلپ سنی کہ جیسے میں نے ایک نام نہاد ایک عالم کو، ایک مولانا کے مفتی ہیں، مجھے وہ نہیں پتہ ہے، تو میں نے دیکھا کہ وہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بڑے پائے کے بزرگ تھے، عالم تھے، تو جنہوں نے ہمیں دین سکھایا کہ اے نبی کے امتی، جیسے کہ اللہ کے بندو، آپ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرو گے، آپ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکاموں کو فالو کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانو گے۔ جیسے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں، پگھلنا علم کے خاطر مثال شمع زیبا ہے، نہیں پہچان سکتے ہم بغیر اس کے خدا کو بھی۔ جیسے کہ میں نے یہ کلپ سنی کہ وہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کہتے تھے، تو اس سے ہمارے کشمیر کے اندر بگاڑ آ چکا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں اس کے بارے میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ میری نظر سے ایک حدیث پاک گزری ہے جس کے راوی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث، اس میں 15 علامتیں فرمائی ہیں، قیامت کی 15 علامتیں، لمبی حدیث ہے، تو اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹکڑا یہ بھی فرمایا ہوا ہے، وَلَعَنَ الْآخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، کہا کہ جو یعنی اس دور کے لوگ ہوں گے وہ کیا کریں گے، وَلَعَنَ الْآخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس دور، اس امت کے اگلے پچھلوں کو لعن طعن کریں گے۔ یعنی آج کے زمانے کے جو علماء ہیں، اپنے آپ کو نام نہاد علماء، اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں، چاہے مفتی کہتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں، لیکن وہ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ کوئی ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے، ان کے خلاف بھی بولتا ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اسی طرح انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور طرح طرح بہت سارے ایسے گزر چکے ہیں، لیکن وہ اسی حدیث کے زد میں آتے ہیں کہ یعنی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، اچھا کہتے ہیں، ان سے بہتر سمجھتے ہیں، اور ان کو کیا کہ اللہ کے رسول نے کب، آج سے یعنی سمجھو 1450 سال پہلے ہی اس کی کیا کی ہے، پیشن گوئی، پریڈکشن کی ہے کہ وَلَعَنَ الْآخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، کہ میری اس امت میں اگلے لوگ پچھلوں کو لعن طعن کریں گے، اور جب یہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت امت کی خیر نہیں ہوگی۔ اچھا باری صاحب، اگر آج کے معاشرے کے اندر ہم نظر ڈالیں گے تو میں دیکھتا ہوں
کہ کچھ ہمارے نام نہاد عالم ایسے بھی ہیں کہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ اس فرقہ پرستی سے ہٹو، اس سے دور رہو، یہ آپ کے ذہن کے اوپر اثر ڈالے گا، اس سے آپ کے ایمان کو خطرہ ہے. تو جیسے کہ اللہ ماشاءاللہ میں نے ان عالموں کو بھی دیکھا ہے جو ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ آپس میں بھائی چارہ رکھو، کیونکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفاروں کے ساتھ بھی شرافت میں بات کی ہے، کفاروں کے ساتھ بھی بھائی چارہ رکھا ہے. تو جب ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا ہے اور کفار جو تھے وہ اللہ پر ایمان ہی نہیں لاتے تھے، وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے، تو اب ہم مسلمان ہو کر ایک ہی نبی کو ماننے والے، ایک ہی خدا کو ماننے والے، تو ہم آپس میں جھگڑے کرتے ہیں، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، فرقہ پرستی کر رہے ہیں. جیسے کہ میں نے دیکھا ہے مسجد میں بھی آج کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث والوں کی مسجد ہے، یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، وہ فلانی مکتب فکر کی مسجد ہے، اس میں مت جاؤ، نماز نہیں آئے گی، وہ نہیں آئے گا. تو اس سے ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ آ چکا ہے. بالکل اس بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرمائے ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے اس دین میں کیا کیا، تفرق کیا، اس دین کو بانٹا، جماعتوں میں بٹ گئے. لست منہم فی شیء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں، کوئی سروکار نہیں. انما امرہم الی اللہ، ایسے لوگوں کا معاملہ آپ کن کے حوالے کریں، اللہ کی سپرد کریں، اللہ کے حوالے کریں. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، اللہ ان سے قیامت کے دن جب کھڑا کرے گا اپنے سامنے پوچھے گا کس نے تم کو حق دیا تھا کہ میری امت کو بانٹو، کس نے تم کو بولا تھا کہ امت میں انتشار پیدا کرو، امت میں تفرق پیدا کرو. حالانکہ قرآن ہم کو سکھا رہا ہے یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. اے اہل کتاب کے بارے میں یہ حکم ہے، لیکن مسلمان کو بھی آج یہی فالو کرنا ہے کہ ہم کو چاہے بریلی ہے، دیوبندی ہے، جماعت اسلامی ہے یا کسی بھی مکتب فکر سے ہے، ہم کو کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ہم کو اس بات پر آنا ہے، اس پوائنٹ پر آنا ہے جو ہم میں یکساں ہے، جو ہم میں برابر ہے. اور وہ کیا ہے، اللہ نعبد الا اللہ. ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور یہ ہم سب میں یکساں ہے، یعنی ہر کوئی اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مان رہا ہے، اپنا خدا مان رہا ہے. اب جب خدا ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی، یعنی اللہ بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، پھر جماعتیں کیوں، پھر فرقہ پرستی کیوں، آخر یہ کیوں ہو رہا ہے. لہذا اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پوائنٹ پہ آ جاؤ جو تم میں یکساں ہے، جو تم میں برابر ہے، وہ بھی مان رہا ہے، یہ بھی مان رہا ہے. اور کچھ مسئلے ایسے ہیں جن میں شروع سے اختلاف رہا ہوا ہے. ہاں، صحابہ کے دور میں، صحابہ کے درمیان بھی اختلاف ہے، بڑے بڑے صحابہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں، امام اختلاف کر رہے ہیں، ابو حنیفہ کو باقیوں کے ساتھ اختلاف، وہ شروع سے رہا ہے، وہ رہے گا. حدیث میں آئے کہ 73 فرقے ہو جائیں گے. یہ اختلاف شروع سے رہا ہے اور قیامت تک رہے گا. اب جو یہ اختلاف کی چیزیں تھیں یہ علماء کو اپنے درمیان رکھنی تھی. دیکھو غلطی یہاں پر ہوئی ہے امت میں، جو یہ اختلاف کی چیزیں تھی یہ کہاں رکھنی تھی، یہ علماء کو اپنے درمیان رکھنی تھی، لیکن علماء یہ لوگوں کے سامنے لائے. اس وجہ سے عوام بھی پریشان کہ ہم کس کو فالو کریں، کس کی بات مانیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. اس وجہ سے امت پوری کیا بگڑ چکی ہے، ختم ہو چکی ہے. حالانکہ یہ دین کیا آپس میں اخوت کا درس دیتا ہے، محبت کا، بھائی چارے کا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہو. المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے. جیسے ایک شاعر نے بولا تھا کہ مجھے انسانیت کا درد بھی بخشا ہے قدرت نے، میرا مقصد فقط شعلہ نوائی ہو نہیں سکتا، میرے سرکش ترانوں کی حقیقت ہے تو اتنی ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں بھوک کے مارے کسانوں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، بے کسوں کو، بے سہاروں کو،
हुकूमत के तशद्दुद को, अमारत के तकब्बुर को, तो दिल ताबे में शाते बज़्म इशरत ला नहीं सकता, मैं चाहूँ भी तो ख्वाबावर तराने गा नहीं सकता। तो ये एक शायर इसलिए कहता है कि मुझे अल्लाह ताला ने इंसानियत का दर्द बख्शा था मेरे दिल के अंदर, लेकिन उसको कुछ ऐसा अपनी ज़िंदगी के अंदर पेश आता है कि वो कहता है कि मैं अब इसके साथ चलूँ या उसके साथ चलूँ। मैं इंसानियत को खुशियाँ देना चाहता था, मैं इंसानियत को राहत पहुँचाने वाला था, लेकिन मुझे आगे जो फॉलो पाथ है मेरा, उधर बहुत सारे मेरे वेज हैं, मैं अब इस वे से जाऊं, उस वे से जाऊं या इससे, वो परेशान होता है। तो ऐसे ही हमारे कौम के अंदर, हमारे माशरे के अंदर, जैसे कि आने वाली जो क्रिएशन है, नस्ल है, आने वाली जो नस्ल है, तो उनमें भी ये बिगाड़ पैदा हो जाएगा कि हम अब इनके साथ चलेंगे, उनके साथ चलेंगे। तो इस फ़िरका परस्ती की वजह से, जो ये फ़िरका परस्ती है, तो इसकी वजह से हमारे कौम के अंदर बिगाड़ आ चुका है, बिल्कुल खोखली हो चुकी तो है। बारी साहब, आपसे हम आखिर में यही कहना चाहेंगे कि आप अपनी तरफ से मुख्तसर एक नसीहत कौम को क्या देना चाहते हो, ख़ासकर वादी कश्मीर को क्या देना चाहते हो? और हम ये भी कहना चाहते हैं कि हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये भी क़यामत की अलामतों में से एक अलामत है, जो हम ये फ़िरक़ा वारियत देख रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूशक अन याति अला अन्नास ज़मानुन ला यबक़ा मिनल इस्लाम इल्ला इस्मु व ला यबक़ा मिनल कुरान इल्ला रस्मु मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिय खराबु मिनल हुदा। ये हदीस पाक, इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया इस्लाम नाम का रहेगा और कुरान भी रस्म रिवाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और मस्जिदें खूबसूरत तामीर की जाएंगी, लेकिन नमाज से वैरान होगी, वहाँ चंद ही लोग होंगे जो नमाज पढ़ते होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उलमाउहुम शर्रु मन तहत अदयमिस समा मिन इंदिहिम तखरुजुल फितनतु व फीहिम तऊद। फरमाया उस ज़माने में, यानी आखिरी दौर में, जो इस नीले आसमान के छत के नीचे जो बदतरीन कौम होगी, बदतरीन मखलूक होगी, वो उलमा होंगे। मिन इंदिहिम फितना व फीहिम तऊद, तखरुज मिन इंदिहिम फितना, इन्हीं में से फितने निकलेंगे, यही लोगों में इंतशार फैलाएंगे, यही लोगों को एक दूसरे से काटेंगे, यही लोगों में फितने मचाएंगे, व फीहिम तऊद, और खुद ही उसमें गर्क होंगे। हम देख रहे हैं, एक आलिम वीडियो क्लिप दे रहा है, अगले दिन दूसरा उसका खिला, तीसरे दिन वो फिर स्टार्ट होगा, यानी खुद ही फितना खड़ा कर रहे हैं, खुद ही उसमें गर्क हो रहे हैं, उसको रेट करता है, वो उसको, और इसी में सिलसिला चलता रहता है। या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब पेशन गोई की है, वो यही करेंगे, फिर ये खुद ही फितने के बानी भी होंगे और खुद ही उसमें गर्क भी होंगे, खुद ही उसको यानी लोगों में फैला रहे। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में 2 जगह फरमाया, अल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, अल फितनतु अकबर मिनल क़त्ल। ये जो फितना है, ये क्या है, ये कत्ल से भी बढ़कर है, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत का जो असल मकसद है वो क्या है, वो मुसलमानों को जोड़ना, लोगों के अंदर इंतशार को ख़त्म करना, लोगों को बाई बाई बनाना, इनमें मोहब्बत को पैदा करना। नबूवत जो असल उसका मकसद है, नबूवत का, बिअसत का जो मकसद है वो यही है कि मुसलमानों को क्या करना, जो उस वक्त लोग मुंतशिर हो चुके थे, एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली तो आप सबने उनको क्या किया, एक दूसरे से मिलाया, एक दूसरे का भाई भाई बनाया। वहाँ लड़ाई थी जो 100 साल तक चलती रही उन कबाइल में, खजरज था, औस था, कितनी लंबे अरसे से लड़ाइयाँ चली आ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़ाई को ख़त्म किया, उनमें मोहब्बत पैदा किया, उनको एक दूसरे का भाई भाई बनाया।